اگر ہمارے دلوں سے رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکل گئی تو سمجھ لیجئے کہ اب ترقی کے منازل ہمارے شروع ہوں گے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک شخص برتن میں پانی ڈالے اور اس برتن میں سوراخ ہو، پانی ڈال رہا ہے اور اس سوراخ سے پانی نکل رہا ہے۔ اگر چھوٹا گناہ کر رہا ہے تو چھوٹا سوراخ سمجھے، بڑا گناہ کر رہا ہے تو بڑا سوراخ سمجھے۔ تو اگر جتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اتنا بڑا سوراخ ہوگا تو پانی اس برتن میں ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے۔ تو ہم نیکیاں بھی کر رہے ہوں، گناہ بھی کر رہے ہوں، تو کیا خیال ہے یہ نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گی؟ قطعاً۔ تو نیکیاں بھی کرنی ہے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو پہلا گناہ جو عمومی طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ شہوت کا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جو عمومی طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ غضب کا گناہ ہے، غصے کا گناہ ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، تیور چڑھے ہوئے ہیں اور ڈانٹ رہا ہے، ہر وقت اس کی یہ کیفیت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ مجھے آگ دے دیں۔ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہے میرے پاس آگ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آگ دے دیں۔ کہا تجھے نظر نہیں آتا میرے پاس آگ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دھواں نکل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آگ دے دیں۔ اس نے کہا بیوقوف ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس آگ نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو آگ نظر آ رہی ہے، انگارے بن رہے ہیں۔ بابے کو اور غصہ آ گیا۔ بابے نے کہا بیوقوف بندے دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے پتہ نہیں میرے پاس آگ نہیں ہے؟ کہا یہی آگ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ آگ دے دیں مجھے جو آپ کے پاس ابھی سلگ رہی ہے۔ تو یہ آگ ہے جو ہر بندے کے دل میں موجود ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ غضب اور حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ گناہ بھی ہم میں پایا جاتا ہے۔ ایک اور گناہ ہے ہوا پرستی کا، اللہ کی نہیں ماننی، اپنے دل کی ماننی، اپنے نفس کی ماننی۔ یہ گناہ بھی بہت زیادہ۔ جو بندہ شہوت کا دل دادا ہوتا ہے، اس کے دل میں شہوت ہوتی ہے، شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ حرص اور لالچ بھی آ جاتی ہے۔ حرص اور لالچ اور طمع یہ اس شہوت کی بنیاد پر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ شہوت کے ساتھ کس کس گناہ کو ٹچ کر دیا؟ ایک حرص کو بھی، لالچ کو بھی، طمع کو بھی۔ تو یہ سب گناہ شہوت کی بنیاد پر انسان کے اندر بنتے ہیں۔ اسی طرح جس کے اندر غضب آ گیا، غصہ آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، وہ دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا غضب کے ساتھ ساتھ تکبر بھی اس کے اندر، خود بینی کا عنصر بھی اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور جو ہوا پرستی کا قائل ہو گیا، ہوا پرستی کا عادی ہو گیا، وہ بدعات کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ صبح و شام نت نئے نئے بدعات ایجاد کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بنیاد منہدم کرنے میں تعاون کیا، مدد کی۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ تو یہ تین بنیادی گناہ عمومی طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا مرکب بنتا ہے، یہ جب جمع ہوتے ہیں تینوں کسی ایک کے اندر، پھر اس بندے کے اندر حسد کی آگ جلکتی ہے، حسد کی آگ سلگتی ہے، حسد کی آگ بھڑکتی ہے، پھر وہ حاسد بن جاتا ہے۔ کوئی بندہ نیکی کر رہا ہوگا، اس کو برا لگے گا، یہ کیوں کر رہا ہے؟
کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہوگا، اس کو برا لگے گا کہ یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے، کیوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے، اس کو برا لگے گا یہ کیوں نیک اعمال اچھا کر رہا ہے، یہ اللہ کے قریب کیوں ہو رہا ہے، یہ حسد کی آگ اس کے اندر سلگے گی، وہ حسد سے جل جائے گا۔ تو یہ تین جو گناہ ہیں نا، یہ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے۔ قرآن کریم نے حاسد کے حسد سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا ذکر کیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ تو لہٰذا ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ ان سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، صبح و شام کرنا۔ جب ہم اللہ کا ذکر صبح و شام کریں گے تو انشاءاللہ ان گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہماری عادت نہیں بنی ہے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو یاد کریں، یہ عادت نہیں بنی، اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب کے درجات نصیب فرمائے، بلند درجات نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، گناہوں سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اور جو بندہ یوں مانگے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں، 2 جنت۔ جس بندے کے 2 گھر ہوں وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک گھر تو چلو اس میں رہ رہا ہوں، دوسرا گھر میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، رینٹ پہ لگایا ہوا ہے، تو اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کرایہ آ رہا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، فارغ البال ہوتا ہے، کہتا ہے یار مجھے تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر ہیں۔ تو یوں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، جواب دہی کرنی ہے، تو اب کیا ہوگا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارے دل میں ہر وقت یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی میری موت آ سکتی ہے، اور کسی وقت بھی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہوں گے، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس کیا ہوگا کہ میں جواب دے سکوں۔ لہٰذا اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بندہ اس فکر کے ساتھ گزارے گا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلندی درجات حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ ہی کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على
اللهم صل على أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله. حدیث پاک میں آتا اللہ کو اتنا یاد کرو، یقالو کہا جائے کہ انہو مجنون، یہ مجنون ہے. اللہ کو اتنا یاد کرو کہا جائے کہ یہ مجنون ہے، اتنا یاد کیجیے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ زبان سے ہم نے ذکر کیا، دل سے ذکر کرنے کا حکم بھی قرآن کریم میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی میں، اپنے دل میں. دل سے ذکر کیجئے، آنکھیں بند کریں، اپنے دل کو متوجہ کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله،
رب کریم اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے، آپ کی یاد میں مل بیٹھے ہیں رب کریم اللہ قبول فرما لیجئے، اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم اللہ ہم سارے گناہوں کا مجموعہ ہیں، رب کریم اللہ آپ کی رحمت سے تو ہمارے گناہ بڑے ہوئے نہیں، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ رب کریم اللہ دل و دماغ سے گناہوں کی لذت نکال دیجئے، رب کریم اللہ گناہوں کی کھوٹ نکال دیجئے، رب کریم اللہ گناہوں کا زنگ نکال دیجئے، رگ رگ میں ریشے ریشے میں اپنی محبت بٹھا دیجئے، رب کریم اللہ اپنی محبت بٹھا دیجئے، اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، رب کریم اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، رب کریم اللہ رب رحیم اللہ شیطانی چالوں سے محفوظ فرما دیجئے، رب کریم اللہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دیجئے، رب کریم اللہ رب رحیم اللہ ہمیں اپنے نیک مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، رب کریم اللہ رب رحیم اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، اپنے نافرمانی سے محفوظ فرما دیجئے، رب کریم اللہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رب کریم اللہ رب رحیم اللہ ہم سب کو دین پر رب کریم اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے، ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجئے، نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما دیجئے، رب کریم اللہ نظروں کی حفاظت فرما دیجئے، زبان کی حفاظت فرما دیجئے، کان کی حفاظت فرما دیجئے، رب کریم اللہ دل و دماغ کی حفاظت فرما دیجئے، فکر کے گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، ظاہری گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، باطنی گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، رب کریم اللہ 5 وقت کی نماز بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ عطا فرما دیجئے، رب کریم اللہ ہم سب کو ہر خیر عطا فرما دیجئے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجئے، رب کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔